کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ صبح آنکھ کھلتے ہی بالکل چاق و چوبند اور توانائی سے بھرپور کیوں ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے رات گئے تک جاگنا ایک عام سی بات لگتی ہے؟ تو دیکھیے، یہ صرف کسی اچھی یا بری عادت کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے آپ کے جسم میں چھپی ایک بہت ہی طاقتور حیاتیاتی گھڑی کا کمال ہے۔ آج ہم اسی اندرونی ٹائم مشین کی سائنس کو ذرا کھول کر سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے خود سے یہ سوال پوچھیں، کیا کوئی ایک مارننگ لارک ہے، یعنی صبح کا پرندہ جو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تازہ دم ہو جاتا ہے، یا پھر کوئی ایک نائٹ آؤل ہے، یعنی رات کا الو، جس کا دماغ اور تخلیقی صلاحیتیں رات کے اندھیرے میں ہی اپنے عروج پر پہنچتی ہیں؟ اس کا جواب جاننا اس ساری کہانی کو سمجھنے کی پہلی چابی ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا محسوس کرنے والے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی تقریباً 40% آبادی قدرتی طور پر صبح جلدی اٹھنے والی ہے، 30% لوگ رات کو دیر تک جاگنے والے ہیں، اور باقی کے 30% ان دونوں کے کہیں بیچ میں آتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ جس بھی گروپ میں ہیں، آپ کی ایک بہت بڑی ٹیم پوری دنیا میں موجود ہے۔ چلیں آپ ذرا اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کسی کی پسند یا ناپسند نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے جسم کی ایک بنیادی اور قدرتی لے ہے جو پیدائش سے ہی طے ہو چکی ہوتی ہے۔ سائنس کی زبان میں نام اس چیز کو کرونوٹائپ کہتے ہیں، اور یہ بڑی حد تک آپ کے ڈی این اے میں لکھا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ موروثی ہے۔ اگر کوئی رات کا الو ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ عادت والدین میں سے کسی ایک سے ورثے میں ملی ہے۔ یہ کوئی انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حیاتیاتی حقیقت ہے۔ تو آخر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ رات کے الو صبح کے وقت اتنا پریشان اور سست محسوس کرتے ہیں؟ اس کی بہترین مثال ہے کولڈ انجن کی۔ جب انہیں زبردستی جلدی اٹھا دیا جاتا ہے تو ان کے دماغ کا وہ حصہ جو سوچنے، سمجھنے اور فیصلے کرنے کا ذمہ دار ہے، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ لفظی طور پر سو رہا ہوتا ہے۔ اسے پوری طرح کام شروع کرنے میں وقت لگتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے سردیوں میں گاڑی کے انجن کو گرم ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اور بس یہیں سے رات کے الوؤں کے لیے اصل مسائل کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کی بائیولوجی اور ہمارے جدید معاشرے، خاص طور پر یہ جو صبح 9 سے شام 5 بجے والا کام کا کلچر ہے، اس کے درمیان ایک بہت بڑا تصادم ہے۔ معاشرہ اکثر رات کی الوؤں کے ساتھ دو بڑی ناانصافیاں کرتا ہے۔ پہلی، انہیں سست، کاہل اور غیر ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ ان کی حیاتیاتی مجبوری ہے۔ اور دوسری ناانصافی، انہیں ایک ایسے شیڈیول پر چلنے پر مجبور کرنا ہے جو ان کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی اپنی پوری صلاحیت کا مظاہرہ ہی نہیں کر پاتے۔ اور یہ معاملہ صرف کارکردگی کا نہیں ہے، بلکہ یہ صحت کا ایک سنگین بحران بن جاتا ہے۔ جب کوئی اپنے جسم کی قدرتی گھڑی کے خلاف مسلسل لڑتا رہتا ہے تو نیند کی دائمی کمی اسے ڈپریشن، بے چینی، ذیابیطس اور یہاں تک کہ کینسر، دل کے دورے اور فالج جیسی جان لیوا بیماریوں کے خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی اگر رات کا الو ہونا جدید دنیا میں اتنا نقصان دہ ہے تو ارتقاء نے اس خصوصیت کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ اس کا جواب ہمارے آباء و اجداد کے طرز زندگی میں چھپا ایک شاندار راز ہے۔ ذرا ہمارے قدیم قبیلوں کا تصور کیجئے۔ وہاں کچھ لوگ جلدی سو جاتے تھے، مان لیجئے رات 9 بجے، اور صبح 5 بجے اٹھ کر پہرا دیتے تھے۔ پھر رات کے الو آتے جو تقریباً 1 بجے سوتے اور صبح 9 بجے تک اٹھتے۔ اس کا حیرت انگیز نتیجہ یہ نکلا کہ پوری 8 گھنٹے کی رات میں صرف 4 گھنٹے ایسے ہوتے تھے جب پورا قبیلہ ایک ساتھ سو رہا ہوتا تھا، باقی وقت کوئی نہ کوئی حفاظت کے لیے جاگ رہا ہوتا تھا۔ اس ایک حکمت عملی نے پورے گروہ کے زندہ رہنے کے امکانات کو 50% تک بڑھا دیا۔ یہ ایک بہت بڑا ارتقائی فائدہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قدرت نے صبح کے پرندوں اور رات کے الوؤں دونوں کو برقرار رکھا۔ یہ تنوع دراصل ہماری نسل کی بقا کی ضمانت تھا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ اندرونی گھڑی آخر کام کیسے کرتی ہے۔ اس پورے سسٹم کو کنٹرول کرنے والا ایک ماسٹر کیمیکل ہے جسے اندھیرے کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے میلاٹونن۔ اسے ویمپائر ہارمون کا لقب بھی دیا گیا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ یہ خطرناک ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ یہ صرف اور صرف اندھیرے میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی روشنی کم ہوتی ہے، میلاٹونن خون میں شامل ہو کر پورے جسم کو ایک صاف پیغام بھیجتا ہے، رات ہو چکی ہے، اب سونے کی تیاری کا وقت ہے۔ لیکن
یہاں میلاٹونن کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیند کی کوئی گولی ہے، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ مثال اس بات کو بہترین طریقے سے سمجھاتی ہے۔ میلاٹونن ایک ریس شروع کرنے والے آفیشل کی طرح ہے جو پستول سے فائر کرتا ہے۔ وہ صرف دوڑ کے آغاز کا اعلان کرتا ہے، لیکن وہ خود نہیں دوڑتا۔ یعنی میلاٹونن کا کام نیند پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف دماغ کو یہ بتانا ہے کہ نیند شروع کرنے کا صحیح وقت کون سا ہے۔ یہ نیند کی دوڑ کے لیے ایک سٹارٹنگ گن ہے، خود دوڑ نہیں ہے۔ اصل نیند کا عمل تو دماغ کے دوسرے نظاموں کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک ٹائمنگ سگنل ہے۔ اس فرق کو سمجھنا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آج کل بہت سے لوگ نیند کے لیے میلاٹونن کے سپلیمنٹس استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ زیادہ تر ممالک میں یہ سپلیمنٹس ادویات کے طور پر ریگولیٹ نہیں ہوتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معیار اور مقدار پر کوئی سخت کنٹرول نہیں ہوتا، اور اس کے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ ایک تحقیق میں جب ان سپلیمنٹس کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان میں میلاٹونن کی اصل مقدار بوتل پر لکھی ہوئی مقدار سے 83% کم سے لے کر 478% زیادہ تک تھی۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک بڑا فرق ہے جو جسم کی گھڑی کو ٹھیک کرنے کے بجائے مزید بگاڑ سکتا ہے۔ یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اگر ہمارا صبح یا رات کو فعال ہونا ایک حیاتیاتی حقیقت ہے جسے ہم خود نہیں چن سکتے، تو کیا ہمارے اسکولوں اور دفتروں کے کام کے اوقات کو اتنا سخت اور ناقابل ترمیم ہونا چاہیے؟ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی گھڑیوں کو اپنے جسم کی گھڑیوں کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔